بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، کتنا دن بعد شرعی حق ادا کیا جائے؟ نہایت ضروری معلومات۔ سائنس اور شریعت کیا کہتی ہے کہ کتنے دن بعد بیوی کے ساتھ ہم بستری کا نالج ہے؟ بیوی سے ہم بستری کتنے دن بعد کرنی چاہیے؟ محترم ناظرین و سامعین، ہم بستری سے متعلق یہ ایسا سوال ہے جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی بیوی سے ہر روز ہم بستری کرتے ہیں، کچھ لوگ ہفتے میں ایک بار، اور کچھ لوگ ڈر کے مارے مہینے میں ایک بار ہی ہم بستری کرتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں نقصان دہ ہیں۔ اب صحیح صورت کیا ہے، یہ جاننے سے پہلے ہم بستری سے متعلق کچھ مفید معلومات دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ کتنے دن بعد شرعی حق ادا کیا جائے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، دوران مباشرت اگر مرد کا انزال جلد ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ چینی زیادہ کھایا کرے۔ مباشرت کے دوران مرد کا عضو ڈھیلا ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مباشرت سے پہلے کچھ دیر سو جائے، یعنی نیند پوری کر کے کیا کرے۔ بقول حکیم علی ہنی، کثرت مباشرت بوڑھوں کو موت کی نیند سلاتی ہے، جوانوں کو بوڑھا، موٹوں کو دبلا اور دبلے آدمی کو مردہ بناتی ہے۔ ناظرین محترم، ہر مرد اور عورت میں جنسی جوش ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ اور کسی میں بہت کم ہوتی ہے، اور یہی حال عورتوں کا ہے کہ کسی عورت میں شہوت زیادہ اور کسی میں بہت کم ہوتی ہے۔ جیسے رات مرد کا ارادہ مباشرت کرنے کا ہو تو اپنی بیوی سے صبح ہی اس کا ذکر کر دے تاکہ وہ اپنے جسم کو صاف کر لے، منہ سے ہاتھ دور کر لے، بدبو کو دور کر لے اور خود کو تیار کر لے۔ بیوی کو اطلاع سے عورت پر بھی شوق مباشرت بڑھ جاتا ہے تو دونوں کو مباشرت کا پورا لطف ضرور حاصل ہوتا ہے۔ اگر جماع کے وقت پیشاب کا شدید تقاضا ہو تو خام خیالی پیشاب نہ کریں، ورنہ اس کا انتظار ختم ہو جائے گا۔ مرد اور عورت کا ہمیشہ ایک ہی بستر پر سونا فائدہ دیتا ہے۔ کسی غیر کے مکان میں یا کسی ایسی جگہ جہاں اچانک کسی کے آنے کا خوف ہو مباشرت نہ کرے۔ ایسی حالت میں لذت مباشرت حاصل نہیں ہوتی اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، بھرے ہوئے پیٹ کی حالت میں مباشرت کرنے سے انزال جلد ہو جاتا ہے۔ پیشاب جب زور سے معلوم ہونے کے وقت مباشرت کرنے سے مثانہ اور پیشاب کی نالی میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں، بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جب جو زور سے معلوم ہوتے وقت کرنے سے بواسیر وغیرہ امراض بڑھ جاتے ہیں۔ اگرچہ مرد کی مباشرت کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، بسا اوقات اس نامکمل مباشرت سے جس میں عورت کو انزال نہیں ہوتا، عورت کو ناگوار معلوم ہوتا ہے اور آگے بھی بیماریاں وغیرہ میں مبتلا ہو جاتی ہیں، جس سے بے رخی اور شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ کتنے دن بعد بیوی سے ہم بستری کی جائے، یعنی شرعی حق ادا کیا جائے۔ یہ جاننے کے لیے پہلے آپ یہ جان لیں کہ ہم بستری میں وقفے کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک شرعی حیثیت، یعنی شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور دوسری طبی حیثیت، یعنی طبیب بھی اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو آج کے اس مضمون یعنی ویڈیو میں ہم دونوں بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے شریعت کی بات۔ شریعت میں اس کی تعداد متعین نہیں کی گئی کہ کتنی بار اور کتنے وقت بعد ہم بستری کی جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ حالات اپنی حیثیت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں، اور جب قوت میں بھی فرق ہے تو شریعت کی عادت نہیں کہ وہ اس طرح کے مسئلے میں تعداد متعین کرے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، لیکن جماع اور ہم بستری عورت کا حق ہے جو شوہر پر واجب ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی عذر نہ ہو تو وہ بیوی سے ہم بستری کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی یہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عبداللہ بن عمرو
بن عاص رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے؟ ناظرین محترم، میں نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کر، بلکہ روزہ رکھ اور کبھی چھوڑ بھی دے، قیام بھی کر اور کبھی سو بھی جا، کیونکہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ صحیح بخاری۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، یہ ہے کہ یہ شخص کے لائق نہیں کہ وہ عبادت میں اتنی کوشش کرے کہ وہ جماع اور کمائی کرنے کے حق سے بھی کمزور ہو جائے، اور شوہر پر بیوی کا یہ حق ہے کہ شوہر اس کے پاس رات بسر کرے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی ایک ہی بیوی ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے پاس رات گزارے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیوی کا شوہر پر ہم بستری جماع واجب ہے جب تک کہ شوہر کا بدن کمزور نہ ہو جائے۔ شریعت اور مقصود تو یہی ہے کہ شوہر کی ہم بستری کے ذریعے بیوی کو فحاشی اور غلط کام سے بچایا جائے، اور ہم بستری بھی بیوی کی خواہش اور اتنی ہی ہو جس سے یہ بچاؤ ہو سکے۔ تو اس طرح اس کے لیے 4 مہینے یا اس سے زیادہ یا کم کی مدت مقرر کرنے میں کوئی وجہ نظر نہیں آئی، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم بستری اتنی ہو جتنی کا شوہر ادا کر سکے اور بیوی کی جتنی خواہش ہو۔ یہ تو حالت موجودگی میں ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہو، لیکن اگر وہ سفر یا کسی اور کام کی وجہ سے غائب ہے تو شوہر کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بیوی سے زیادہ مدت غائب نہ رہے، اور اگر غائب ہونے کا سبب مسلمانوں کی کسی نفع کی وجہ سے ہو، مثلا جہاد کی راہ میں نکلا ہوا ہے یا سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ اسے 4 ماہ کے اندر اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دی جائے، تاکہ وہ کچھ مدت اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گزارے اور پھر دوبارہ سرحد پر جہاد پر واپس چلا جائے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، طبی سائنس پہلو۔ حکیم لوگ کہتے ہیں کہ ایک جماع سے دوسرے جماع میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی واقع نہ ہو، اور جب بھی جماع کیا جائے اس سے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لوگ فصل ہونے سے مراد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طبی لہٰذا 3 سے 7 جماع کرنا چاہیے۔ 3 دن میں سپرم بنتے ہیں اور 4 دن بعد حلال ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دن میں 2 بار یا روزانہ جماع کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری، تھکاوٹ اور بلڈ پریشر شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف فطرت کرتے رہنے سے آخر کار افسوس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں واپس میڈیم میں نہیں بنتی۔ 3 سے 7 بار جماع کرنے سے جسم میں کسی قسم کی کمی یا کوئی کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ قدرت کا حقیقی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تمام زندگی تک مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں۔